یہ جو کچھ بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کے خلاف ایک قیامت برپا کی جا رہی ہے. یہ نتیجہ ہے گلف کنٹریز اور مسلم کنٹریز کی بدعمالیوں کا، کہ وہ جس طرح سے مودی کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں، مودی گورنمنٹ کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں، RSS کے ساتھ، BJP کے ساتھ، تو اس عشق کا نتیجہ ہے کہ ان کے حوصلے ہمت بڑھتی جا رہی ہے. یہاں مسجد توڑ کر کے، مسجد کی زمین پر زبردستی دھاندلے بازی کر کے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں دھاندلے بازی کر کے، مسجد کی زمین پر 500 سال پرانی مسجد کی زمین پر مندر بنوایا جا رہا ہے، اور وہاں وہ گدھے مسلم ممالک کے بادشاہ وہ بڑے بڑے عالی شان مندر بنوانے کے لیے جگہ بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان سے تو کوئی توقع رکھیے مت کبھی بھی. وہ تو خود منافق ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب وہ یہودی ہو چکے ہیں پوری طرح سے. ان سے کوئی امید رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ماضی بھی پتہ نہیں مسلمانوں کو کچھ، اصل میں یہ بیچ میں کچھ سال ایسے آئے گئے، جو پیٹرو ڈالر جو آیا نا، اس نے کچھ لوگوں کے دماغ خراب کر دیے. ورنہ ان لوگوں کو ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں نے چندے کر کر کے بھی پیسے دیے ہیں. عربوں میں جو حکمرانوں کا ٹولہ ہے وہ کباڑ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمانوں کے نام پر جو گند ہے جو ہے بھری پڑی ہے، ان کا انت ہونے والا ہے بہت جلدی. آپ دیکھیں، اگر اتنی اخلاقی قوت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اپنے ملک کے آئین کی حفاظت کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دیوالیہ پن ہے، ہمارے آئینی نظام کا دیوالیہ پن ہے. ہمیں مان لینا چاہیے کہ اب ہمارا آئینی سسٹم جو ہے، آئینی نظام ہمارا، جو آئینی عدلیہ کا جو نظام ہے، ہمارا عدالتی نظام جو ہے، وہ بھی جو ہے چوپٹ ہو رہا ہے. پورے دھرم سنسد کی اگر بات کی جائے، پوری دنیا میں گونج ہے. آپ اگر گلف کی بات کرتے ہیں، یورپ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں، جو ان کی لوکل لینگویج ہے، اس میں باقاعدہ ان ویڈیو کی ٹرانسکرپشن یعنی ٹرانسلیشن کر کے اس کو چلایا جا رہا ہے. اور پوری دنیا یہ سوال کر رہی ہے سرکار سے کہ آخر سرکار خاموش کیوں ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، سرکار کے علاوہ کورٹ کو یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے، جو قانون کے جانکار ہیں، کورٹ کو خود ایکشن لینا چاہیے تھا. لیکن بہت سارے لوگوں نے باقاعدہ کورٹ میں لکھا، 72 وکیلوں نے لکھا، آج جو ہے کئی نوکرشاہوں نے جو ہے پردھان منتری اور راشٹرپتی کو خط لکھا ہے، لیکن سب خاموش ہیں. دیکھیے، آپ کے سوال کے 3 حصے ہو گئے. پہلا حصہ مسلم ملکوں اور گلف کنٹریز سے متعلق ہے. تو صاحب معاف کیجئے گا، یہ جو کچھ بھی ہندوستان میں ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کے خلاف ایک قیامت برپا کی جا رہی ہے. یہ نتیجہ ہے گلف کنٹریز اور مسلم کنٹریز کی بدعمالیوں کا، کہ وہ جس طرح سے مودی کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں، مودی گورنمنٹ کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں، RSS کے ساتھ، BJP کے ساتھ، تو اس عشق کا نتیجہ ہے کہ ان کے حوصلے ہمت بڑھتی جا رہی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں. مندر بنوا رہے ہیں وہاں جو ہے، یہاں مسجد توڑ کر کے، مسجد کی زمین پر زبردستی دھاندلے بازی کر کے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں دھاندلے بازی کر کے، مسجد کی زمین پر 500 سال پرانی مسجد کی زمین پر مندر بنوایا جا رہا ہے، اور وہاں وہ گدھے مسلم ممالک کے بادشاہ وہ بڑے بڑے عالی شان مندر بنوانے کے لیے جگہ بھی دے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہندوستان کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے تو خود وہ ہمیں تعاون دے رہے ہیں. تو گلف والے مسلمانوں کی بدتمیزیوں اور بےہودگیوں کی وجہ سے، عام مسلمانوں کی نہیں، حکمرانوں کی وجہ سے، گلف کے حکمرانوں کی بدتمیزیوں اور بےہودگیوں کے نتیجے میں مودی گورنمنٹ ہندوستان کے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کر رہی ہے. اور پورا RSS پریوار مسلمانوں کو جو جینوسائیڈ کی دھمکیاں دے رہا ہے، یہ اسی لیے دے رہا ہے کہ وہ لوگ اس کے باوجود ہمیں پیسہ بھی دے رہے ہیں اور مورل سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور دوستی کا ناٹک بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان سے تو کوئی توقع رکھیے مت کبھی بھی. وہ تو خود منافق ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب وہ یہودی ہو چکے ہیں پوری طرح سے. ان سے کوئی امید رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ماضی بھی پتہ نہیں مسلمانوں کو کچھ، اصل میں یہ بیچ میں کچھ سال ایسے آئے گئے، جو پیٹرو ڈالر جو آیا نا،
اس نے کچھ لوگوں کے دماغ خراب کر دیے، ورنہ ان لوگوں کو ہمیشہ ہندوستان کے مسلمانوں نے چندے کر کر کے بھی پیسے دیے ہیں، ان کی معاشیات کو سنبھالنے کے لیے بھی پیسے دیے ہیں، ان کو کاروبار کے لیے بھی پیسے دیے، ملک چلانے کے لیے بھی ہندوستان کے عام مسلمانوں نے چندے کر کر کے پیسے دیے ہیں۔ لیکن اب ان کے پاس پیٹرو ڈالر نکل آیا تو انہوں نے کچھ لوگ جو ہے وہ یہاں پر ہائر کر لیے، ان کو سالانہ ماہانہ کچھ لوگوں کو پیسے ویسے دے کر کے جو ہے وہ اپنی بولیاں بلواتے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کام وہ ساری دنیا میں کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کی آڑ میں یہودیت کا جو ہے اصل کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ان سے تو کوئی امید نہ اسلام کے بھلے کی کیجیے گا، نہ مسلمانوں کے بھلے کی کیجیے گا۔ ہاں، اپنے بلبوتے پر، اپنے اللہ کی کہیے کہ مدد اور اللہ کی دی ہوئی طاقت، جو ایمان کی طاقت آپ کے اندر ہے، اس کے بلبوتے پر آپ کو ضرور باہمت رہنا چاہیے، اور اپنے کیریکٹر کو ایک سچے مسلمان کا کیریکٹر، اسلامی کیریکٹر بنانا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ تو ہو گئی گلف کے اس سوال سے متعلق کہ اس میں ہمارا پہلے اپنا سدھار بھی ہے، اور پھر ان لوگوں کے تعلق سے اس غلط فہمی کا سدھار بھی ہے۔ ان سے کو چھوڑ دیجئے، وہ تو کباڑ ہے۔ اب عربوں میں جو حکمرانوں کا ٹولہ ہے وہ کباڑ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے نام پر جو گند ہے، جو بھری پڑی ہے، ان کا انت ہونے والا ہے بہت جلدی، آپ دیکھیں گے۔ وہ سب جا رہے ہیں، اپنے ہی اعمال سے خود ہی جا رہے ہیں۔ بہرحال، اب دوسری طرف آپ نے ایک بات کہی کہ صاحب ملک میں جو دھرم سنسد ہو رہی ہے اور ملک میں لوگ خاموش ہیں، یا سپریم کورٹ سے لوگ گہار لگا رہے ہیں، سپریم کورٹ خاموش ہے، یا ملک کا انٹلیکچوئل طبقہ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کھل کے نہیں آ رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو آ رہے ہیں۔ تو میں نے جیسا پہلے کہا تھا کہ آر ایس ایس والوں نے جو پچھلے 5-7 سال میں جو ایکسپلائٹیشن کیا ہے نا، تو ہر طرح سے ہر سطح پر کیا ہے، انٹلیکچوئل کا بھی کیا ہے، پولیٹیکل لوگوں کا بھی کیا ہے، سوشل لوگوں کا بھی کیا ہے۔ ہم جیسے قلندر کچھ ہی بچے ہیں جن کے پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ کائے میں ہمارا بھائی استحصال کریں گے، آپ کائے میں ایکسپلائٹ کر لیں گے ہمیں؟ بھائی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، عہدہ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی اور چیز ہم ایسی نہیں رکھتے کہ جس پہ ہمیں کوئی، بھائی ہمارے پاس تو زندگی ہے، اسے دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے قلندر بہت کم لوگ رہ گئے ہیں۔ اگر ایسے آپ 1000 قلندر ملک میں کھڑے کر دیجئے گا، میں کہتا ہوں کہ یہ اگر تھرا نہ جائے یہی گورنمنٹ، لیکن اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو بے نیاز کرنا پڑتا ہے۔ اتفاق سے کچھ ہی لوگ ایسے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خالی ہو گیا ملک، ہیں اچھا کچھ لوگ ہیں بیچارے، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف کہ بھئی اب اس بدتمیزی کے ماحول میں کوئی کیا کرے۔ ان کو تھوڑا ہمت کرنا پڑے گی، جب ہمت کریں گے کام آگے بڑھے گا۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک سنویدھانک ادارہ ہے، اور آخری امید ہوتی ہے اس ملک کے ہر انسان کی، جو بھی مظلوم ہے، پیڑت ہے، لوٹا پٹا ہے، یا محروم ہے، ستایا ہوا ہے، وہ آدمی جب سب طرف سے مایوس ہوتا ہے تو پھر آخر میں وہ عدالت کی طرف بڑھتا ہے۔ اب ہمارے سپریم کورٹ میں اگر اتنی اخلاقی قوت نہیں رہ گئی ہے کہ وہ اپنے ملک کے آئین کی حفاظت کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا دیوالیہ پن ہے، ہمارے آئینی نظام کا دیوالیہ پن ہے۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ اب ہمارا آئینی سسٹم جو ہے، آئینی نظام ہمارا، جو آئینی عدلیہ کا جو نظام ہے، ہمارا عدالتی نظام جو ہے، وہ بھی جو ہے چوپٹ ہو رہا ہے۔ چونکہ عدالتی نظام اگر ہمارا نہیں بچے گا تو گارنٹی کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ملک نہیں بچے گا، چونکہ موجودہ حکومت ملک بچانا نہیں چاہتی، وہ ملک برباد کرنے پر صبح سے رات تلک روزانہ فیصلے کر رہی ہے۔ اور ملک میں حکومت کرنے والے طبقے، چاہے سوشل اکنومیکل ہوں اور چاہے آر ایس ایس کی شکل میں جو ہے وہ دوسرے آرگنائزیشن والے لوگ ہوں، وہ تمام کے تمام اس ملک میں محدود ہی صحیح، مختصر ہی صحیح، لیکن وہ برہمن راج چاہتے ہیں، برہمنی نظام چاہتے ہیں، وہ ہندوتوا کا وہی اپنا ہندو راشٹر چاہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک کو ہم ہندو راشٹر بنائیں گے تو اس ملک کے کم سے کم 13 ٹکڑے ہونے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں اس حقیقت کو اچھی طرح سے۔ پوروتر ان کے ساتھ نہیں رہ پائے گا، نہیں رکھ پائیں گے یہ لوگ اس کو جوڑ کر کے۔ طاقت کے بلبوتے پر آپ کسی کو جوڑ کے اتنا نہیں رکھ سکتے۔ آپ جو ہے ہندوستان کے ہر طرف سے جو ہے بہت سی ریاستوں کو کھو دیں گے، بیچ میں تھوڑا سا ہندی بیلٹ کے راجیہ بچیں گے آپ کے پاس، ان کو آپ جو ہے برہمنی نظام کا ہندو راشٹر بنا سکتے ہیں، بنا لیجئے۔
लेकिन भारत तो भारत नहीं रहेगा, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रखना है तो फिर आपको, मुझे, आपके मेरे जैसे और लोगों को, और इस मुल्क में जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में गांधीयाई लीडर हैं, जो अभी भले ही वो अपने आप को बेचारे कुछ कमज़ोर महसूस कर रहे हों, उनको सामने आना पड़ेगा। और जब तक गोडसे वादियों से गांधीवादी लोग खुल करके टक्कर उसी तरह नहीं लेंगे जैसे भाई सन 47 से पहले 1900 से लेकर के सन 47 तक जो ये 45-47 साल में जिस तरह से मुकाबला आराई हुई है कि लाठी भी खाई, डंडे भी खाए, जहाँ जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी उसी तरह से लड़ाई लड़ी है, तो ये लड़ाई आपको मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगी, तब तो मुल्क बच सकता है। और अगर लोग बैठे रहे, मसलहतों का शिकार हो गए या इंतज़ार करते रह गए, तो फिर मुल्क जो है गोडसे का बनता जा रहा है, आधा बन चुका है। और शुरू का आधा ही बनना मुश्किल होता है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद होती है, जो वो कर चुके हैं। अब अगला आधा जो है बहुत तेज़ी के साथ हो सकता है। इसलिए अगर रोकना है, भारत को भारत बना के रखना है, भारत को भारत बचा के रखना है, तो फिर जो है गांधीयाई लीडरों को आगे आना पड़ेगा। और गांधी के उस कहिए कि वो जो एक गांधी की सोच जिसे कहा जाता है, हालांकि मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ गांधी जी का नहीं था, बल्कि उस वक़्त के गांधी जी के टाइम के जितने भी लीडरशिप थी, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, फलां, दलित, जो भी थे, तमाम लोगों की एक मुश्तरका वो एक सोच थी, मुश्तरका एक पॉलिसी थी।